فرماتے ہیں قرآن جو ہے وہ رسول خدا کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار، اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل جو ہے وہ بنایا ہے۔ کیا رسول کی زندگی میری زندگی کے لیے رول ماڈل ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں رسول خدا کی زندگی کو ایز اے رول ماڈل دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا؟ ویسے ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول خدا کی گفتگو ہی کم ہوتی ہے، ہمارے ہاں عام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا یا بعض اوقات انسان کر نہیں پاتا۔ رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں بعض اوقات بتانی چاہیے، بعض اوقات گفتگو ہمارے یہاں ممبر سے اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے۔ رسول خدا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو اور اہل بیت جن کی زندگی کی طرف یہ کہہ رہے ہوں، ہمیں ان کی ہستی کو اپنی زندگی میں کس طرح لائیں۔ رسول خدا کی زندگی کے کچھ چیزیں ہیں کہ بہرحال ہم سب تو ظاہر ہے ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، طالب علم ہے، علم بھی اتنا نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے تاکہ یہ اپنی زندگی میں رسول خدا کی زندگی کو شامل کریں۔ وہ کیسے کریں؟ رسول خدا جب کہیں بھی گزرتے تھے یا کہیں پہنچتے تھے تو رسول خدا سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے، یعنی بچوں سے بھی، بچے بھی کہیں ہوتے تھے تو رسول خدا خود سلام کرتے تھے، یعنی کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے۔ یعنی کتنے لوگوں کی تعلیمات اور کتابوں سے ملتا ہے کہ کہیں ہمیں موقع ملا ہو ہم نے پہلے سلام کیا ہو، مگر رسول خدا سلام میں پہل کرتے تھے۔ خوب یہی ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کیا یہ میری زندگی میں ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں خاص طور پہ بچوں کے سامنے یا گھر میں جاتا ہوں یا بچے، کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا، تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کو سلام کرتے ہیں؟ یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے۔ رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ میں خود سلام کروں، اس کے بعد بچے جواب دیں۔ خوب جب تک میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں کروں گا پھر میں کس رسول کو مان رہا ہوں، پھر میں کسی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ خوب یہ بہت ضروری ہے۔ رسول خدا، میں اپنے بچوں کو رسول خدا کی محبت کیسے ڈالوں؟ خوب کوئی بھی کام کہنا ہے آپ یہ کہیں رسول خدا کرتے تھے، نہ کہ غلط کام خدا نہ خواستہ جو سیرت ائمہ میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کہیں بیٹا رسول خدا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ اس کے دل میں عشق پیدا ہو رسول کا، وہ بھی یہی کرے کہ رسول کرتے تھے میں بھی کروں گا، وہ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ سونے سے پہلے کے آداب رسول خدا کیا کرتے تھے؟ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے واش روم جائے آدمی، وضو کرے سونے سے پہلے۔ آپ بچوں کو ہی سکھائیں کہ بیٹا رسول خدا پروفٹ جو تھے وہ سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، وہ اس کے عشق میں کرے۔ جب تک یہ ہم اس کو نہیں سکھائیں گے یہ کیسے سیکھے گا؟ اول بات تو کہ پہلے مجھے خود تو رسول سے عشق ہو۔ صرف نعتوں تک عشق نہیں ہوتا عزیزان محترم، عشق جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے۔ نعتیں پڑھتے رہو، جھومتے رہو، وہ جھومنے سے عشق نہیں ہوتا کہ وہ میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں تو چلے جائیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، عمرہ کرائے، زیارت کرائے، لیکن جو رسول چاہتے تھے وہ بندگی ہماری زندگی میں ہو۔ اور خدا کتنا افتخار کر رہا ہے رسول خدا کے اوپر، خدا کے لیے اپنے آپ محبوب قرار دیا رسول خدا کی ذات کو۔ حتیٰ شب معراج جب رسول خدا کو پروردگار آسمان پہ رہ گیا ہے تو پہلے پروردگار اپنی حمد کر رہا ہے، سبحان الذی، اپنی حمد کر رہا ہے کہ میں اس پر، اس کے اوپر سبحان اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو معراج پہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی اس بندگی پر نازاں ہے کہ اس بندے کو معراج پر لے کے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہی رسول میری زندگی میں کہا